بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں، جتنی بھی دیسی چیزیں ہیں، اور جتنی بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہیں، وہ سنتیں ہم لوگوں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ہمیں مغربی طور طریقے، مغربی علاجوں پہ بڑا یقین اور اعتماد ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سنتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو ہم اپنا جان کا بھی نقصان کریں گے، ہم اپنے مال کا بھی نقصان کریں گے۔ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر نا، ہم لوگوں کا دماغ ایسا بن چکا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، جتنے بڑے حاکم حکمت ہیں، اور جتنے بڑے جراح ہیں، اور جو زیادہ پیسے لیتے ہیں، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، اور یہ بہت اچھے پیسے لیتا ہے، زیادہ پیسے لیتا ہے تو اس کا علاج بہت اچھا ہوگا، بڑا پڑھا لکھا ہوگا، یہاں سے ڈگری لے یا وہاں سے ڈگری لے، یا پشتینی ہے، یہ پشتینی ڈگری پیسہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑا حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، نہ ہے۔ سب سے بڑے ڈاکٹر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حجامہ سے بڑھ کر فائدہ مند علاج اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں علاج بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں علاج پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں وہ چیز چھوڑ کر ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے، یا جوائنٹ پین ہے، جوائنٹ مسلز ہوتے ہیں، جو جم وغیرہ جاتے ہیں، جن کے مسلز میں پین ہونے لگتے ہیں، جن کے کمر میں پریشانی ہو جاتی ہے، انجری ہو جاتی ہے، جن کو سروائیکل ہو جاتا ہے، جن کے مسلسل سر میں درد رہتا ہے، کہ تمام بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے حجامے میں رکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سر میں درد ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں حجامہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جو آخری حج تھا، آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے دوران ہی، احرام پہنے ہوئے تھے، اسی دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں میں حجامہ کروایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ سر درد کے علاج کے لیے، سر درد کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حجامہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج میں گیا، تو میں جتنے آسمان پار کرتا جا رہا تھا، تو ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے تعلیم کی، ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو اختیار کیجیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو پکڑیے، حجامے کو استعمال کیجیے، حجامے سے علاج حاصل کیجیے۔ ہر آسمان کے فرشتے نے، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ اس چیز پر غور کیجیے، عقل کہتی ہے نا کہ ہمیں اتنا بڑا حجامے کا تحفہ دیا گیا، تو کہاں دیا گیا؟ شب معراج میں ہمیں حجامے کا تحفہ دیا گیا۔ لیکن حجامے کا ڈائریکٹ اس لیے بولا گیا کیونکہ حجامے کا جو علاج ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے ڈائریکٹ جو ہے نا حجامے کا حکم دے دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پہلے حجامے کی تفصیل بتائی جاتی ہے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں اور پچنا بھی کہتے ہیں، تو پہلے اس کی تفصیل سمجھائی جاتی ہے۔ تو چونکہ عرب میں جو ہے یہ دور پہلے سے چلا آ رہا تھا حجامے کا علاج نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بار بار یہ تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی کہ حجامے کو اختیار کیجیے، حجامے سے علاج کروائیے۔ حجامے سے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہیں، جو رکوع نہیں کر پا رہی، جو سجدے میں نہیں جا پا رہی، جن کو سروائیکل کا اتنا پین ہو گیا ہے۔ خدا را میں منت کرتی ہوں، سنت کو اپنائیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ سنت کو زندہ کریں گی، سنت کو اپنائیں گی۔ دیکھیں اس فتنے کے دور میں سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور ابھی آپ جو حجامہ کروائیں گی، جو بھی حجامہ کروائے گا یا حجامہ کروانے جا رہا ہے یا حجامہ کروا چکا ہے، تو اسے بہت مبارک ہو کہ اس نے سنت کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے سنت کو زندہ کیا، اس سے بڑی اور کیا خیر کی بات ہو سکتی ہے۔
اور ایک بات اور دھیان رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی حجامے کا ارادہ کرے تو وہ چاند کی تاریخ میں حجامہ کروائے. 17، 19 اور 21 حجامے کی تاریخ ہے. 17، 19 اور 21 آپ یہ حجامے کی تاریخ میں حجامہ کروائیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ بدھ کے روز حجامے کی ممانعت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدھ والے دن کوئی بھی تاریخ پڑھ رہی ہو، یا ویسے تو آپ اگر چاند کی تاریخ میں نہیں کروا پا رہے یا حجامے چاند کی تاریخ نکل گئی ہے تو آپ دوسری تاریخ میں بھی حجامہ کروا سکتے ہیں، لیکن بدھ والے روز آپ مت کروائیے گا حجامہ، اس کی حدیث میں ممانعت ہے. اور حجامے کو اختیار کیجئے، سنت کو اپنائیے، انشاءاللہ تعالی تمام بیماریوں سے نجات ملے گی اور سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.